السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سبق آموز کہانی سننے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون دے گی بلکہ ہمیں یہ بھی سکھائے گی کہ مشکل حالات میں بھی امانت داری کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد کے قریب ایک خوبصورت شہر آباد تھا۔ بازاروں میں رونقیں تھیں، تاجر اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ انہی تاجروں میں ایک شخص تھا، یونس نہایت نیک، دیانتدار اور خوش اخلاق انسان تھا۔ اس کا چہرہ پر نور تھا اور اس کے لبوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ بازار کے لوگ کہا کرتے تھے، اگر دیانتداری دیکھنی ہو تو یونس کو دیکھو، اگر سچائی دیکھنی ہو تو یونس کو دیکھو۔ یونس کے والد بھی ایک تاجر تھے اور مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر گئے تھے، بیٹا، دولت آتی جاتی رہتی ہے مگر ایمان اور امانت داری کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ یونس نے یہ نصیحت دل میں بٹھا لی تھی۔ ایک دن بازار میں ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ تھکا ہارا، سفر کی گرد سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے یونس کے قریب آ کر کہا، اے یونس، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ میں 1 سال کے لمبے سفر پر جا رہا ہوں۔ میرے پاس یہ سونے کے سکے ہیں جو میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھ دوں۔ یونس نے بڑے سکون اور اعتماد سے کہا، اللہ کی امانت ہے، جس طرح تم مجھے دے رہے ہو ویسے ہی واپس ملے گی انشاءاللہ۔ وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور یونس کے سپرد تھیلی کر کے رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد یونس کے کاروبار پر برا وقت آ گیا۔ گاہک آنا بند ہو گئے، کپڑوں کی قیمتیں گر گئی، قرضدار بار بار تقاضا کرنے لگے، یہاں تک کہ یونس کے گھر کے چولہے میں کئی دن آگ نہ جلتی۔ بچے بھوکے سو جاتے، بیوی پریشان ہو جاتی۔ دوستوں نے یونس کو مشورہ دیا، یونس، تمہارے پاس سونے کی تھیلی رکھی ہے، کیوں نہ اسے کاروبار میں لگا لو؟ جب وہ آدمی واپس آئے گا تب اسے واپس دے دینا، آخر تم پر سب کو بھروسہ ہے۔ یونس نے سر جھکا کر لمبی سانس لی اور کہا، دوستو، یہ آزمائش ہے، یہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا امتحان ہے۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گا اور آخرت میں بھی عذاب پاؤں گا۔ بہتر ہے کہ میں بھوک برداشت کروں مگر خیانت نہ کروں۔ یونس دن کو محنت کرتا، رات کو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا اور دعا کرتا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں تیری رضا کے لیے یہ امانت بچا رہا ہوں، میری مدد فرما۔ اس کے بچے پوچھتے، ابا، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یونس مسکرا کر جواب دیتا، بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ 1 سال گزر گیا، آخر کار وہی اجنبی واپس آیا۔ وہ سیدھا یونس کے پاس آیا اور کہا، اے یونس، میری امانت کہاں ہے؟ یونس خوشی سے اٹھا، گھر گیا اور وہ تھیلی لے کر آیا۔ اس نے کہا، یہ لو بھائی، تمہاری امانت بالکل ویسی ہی ہے جیسی تم نے دی تھی۔ اجنبی نے تھیلی کھولی، سکے گنے اور حیرت سے یوسف کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یونس، یہ مال دراصل میرا نہیں تھا، یہ ایک امیر شخص نے مجھے دیا تھا کہ میں شہر کے تاجروں کو آزماؤں کہ کون سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ میں نے کئی تاجروں کو آزمایا، سب نے خیانت کی، صرف تم صبر اور دیانت داری دکھائی۔ اب یہ مال تمہارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شراکت دار بن جاؤ۔ یونس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، الحمدللہ، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ خیانت کرنے والا وہ ہوگا جو لوگوں کی امانت ضائع کرے۔ چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، خیانت مت کریں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امانت داری ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ دنیا والے وقتی دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کا انصاف کامل ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں امانت داری، سچائی اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا پیار ڈال دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سب کو امانت داری کی اہمیت سمجھ آئے
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔